عید زہرا سلام اللہ علیہا 9 ربیع الاول کو امام بارگاہ پنجتنی کشمیری محلہ میں منعقد ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہمارے ساتھ ناظرین لائیو جڑ چکے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض کر دوں کہ جشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ تلاوت کے فرائض انجام دیں گے جناب ولی صلی اللہ صحاباتہ منتخب شعراء اکرام بارگاہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ محفل کو خطاب فرمائیں گے عمدۃ الذاکرین خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ۔ تمام مومنین جو اب تک باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ پنجتنی میں تشریف لے آئیں۔ بذریعہ تلاوت کلام ربانی جشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں محترم ولی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے جشن بی بی زہرا جشن عید زہرا سلام اللہ علیہ کا آغاز فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ تمام مومنین جو باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں، اور ایک بار پھر تمام مومنین کی خدمت میں انجمن پنجتنی کی جانب سے عید زہرا سلام اللہ علیہ کی دلی تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آپ کے روبرو ہیں قاری محترم جناب ولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ صلوات۔ ایک قطع منبر کے حوالے سے۔ کیوں ذکر تیرے ہونٹوں پہ مولا کا نہیں ہے، کیوں ذکر تیرے ہونٹوں پہ مولا کا نہیں ہے، کیا خوف تجھے فاطمہ
زہرا کا نہیں ہے، کیوں ذکر تیرے ہونٹوں پہ مولا کا نہیں ہے۔ حیدر کے فضائل نہیں آتے تو اتر جا، حیدر کے فضائل نہیں آتے تو اتر جا، مولا کا ہے منبر تیرے ملا کا نہیں ہے، مولا کا ہے منبر تیرے ملا کا نہیں ہے۔ نعرہ صلوات۔ ایک قطع اور سمجھ فرما لیں۔ ایک دو دن نہیں یہ کام ہمیشہ ہوگا، ایک دو دن نہیں یہ کام ہمیشہ ہوگا، سید آپ کے دشمن پہ تبرہ ہوگا، سید آپ کے دشمن پہ تبرہ، سید آپ کے دشمن پہ تبرہ ہوگا، فاطمہ زہرا کے دشمن پہ جو لعنت نہ کرے، فاطمہ زہرا کے دشمن پہ جو لعنت نہ کرے، بالیقین اس کا کسی چور سے رشتہ ہوگا، بالیقین اس کا کسی چور سے رشتہ ہوگا، کل کے پابند ہمیں چھیڑ دیا ہے تم نے، کل کے پابند ہمیں چھیڑ دیا ہے تم نے، اب تو شبر کے قاتل پہ بھی تبرہ ہوگا، اب تو شبر کے قاتل پہ بھی تبرہ ہوگا، ایک رومال بدل دے گا مقدر اس کا، ایک رومال بدل دے گا مقدر اس کا، کیا کبھی حر کے فرشتوں نے بھی سوچا ہوگا، کیا کبھی حر کے فرشتوں نے بھی سوچا ہوگا، ایک دو دن نہیں یہ کام ہمیشہ ہوگا، سید آپ کے دشمن پہ تبرہ ہوگا۔ نعرہ صلوات۔ ایک قطع آخری سماعت فرمانا۔ وفا جو آل محمد سے کر گئے ہوتے، وفا جو آل محمد سے کر گئے ہوتے، وفا جو آل محمد سے کر گئے ہوتے، علی کو مولا جو کہہ کر سدھر گئے ہوتے، علی کو مولا جو کہہ کر
सुधर गए होते। न घर बतूल का जलता ना करबला होती। न घर बतूल का जलता ना करबला होती। अगर ये तीनों ही बचपन में मर गए होते। अगर ये तीनों ही बचपन में मर गए होते। न घर बतूल का जलता ना करबला होती। अगर ये तीनों ही बचपन में मर गए होते। नारे तबर्रा। जज़ाकल्लाह वली सल्लम बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे। ये कमीने या क्या, ये कमीने बचपन में मर गए होते, ये कमबख्त बचपन में मर गए होते। बहरहाल तीनों पर बेशुमार। देखिए, कोई अहले तशय्युअ अगर तबर्रा करता है तो बहुत बड़ी बात नहीं, हमारे ब्लड में है, हमारी तालीम में है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है कि जो कि अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह अब मज़हब हक़्क़ा पर हैं, जनाब सलमान साहब। अब इनके ज़बानी जब आप तबर्रा सुनेंगे तो आपको और लुत्फ़ आएगा, क्योंकि ये पढ़ लिख कर तबर्रा सीख के आए। हमारे ब्लड में था, इन्होंने रिसर्च की है, इन्होंने सीखा है, जाना है कि हकीकत क्या है, कैसे बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का किन कमबख्तों ने फ़दक़ जो है लूटा था। और ये सीख कर नहीं आए, बल्कि इन्होंने पढ़ा है अपनी खुली आंखों से। हम लोगों ने तो बचपन में अपनी माओ की गोदों में सीख लिया था कि कौन दुश्मन था, लेकिन ये रिसर्च करके आए। तो इनका हम अंजुमन पंजतनी की जानिब से, तमाम मोमिनीन की जानिब से जो यहाँ पर मौजूद है, जो ऑनलाइन मौजूद हैं, उन सब की जानिब से इस्तक़बाल करते हैं। जनाब सलमान साहब तशरीफ़ लाएँ और बारगाह बीबी ज़हरा में अपना कलाम पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारा हैदरी, नारा सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहले तो सभी मोमिनीन को ईद ज़हरा की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इसी अक़ीदे पर ज़िंदा रखे और मौत भी इसी अक़ीदे पर दे इंशाअल्लाह। तो एक रुबाई अर्ज़ करता हूँ नैयर भाई की, ठीक है, कि इब्न ख़त्ताब व अबू बकर ने बादे मुरसल, इब्न ख़त्ताब व अबू बकर ने बादे मुरसल आयतें बदली हैं पामाल शरीयत की है। इब्न ख़त्ताब व अबू बकर ने बादे मुरसल आयतें बदली हैं पामाल शरीयत की है। और कुल्ले ईमा की गवाही को न माना जिसने, कुल्ले ईमा की गवाही को न माना जिसने, ऐसे सिद्दीक पर सिद्दीका ने लानत की है। कुल्ले ईमा की गवाही को न माना जिसने, ऐसे सिद्दीक पर सिद्दीका ने लानत की है। नारे हैदरी, एक नारे सलवात पढ़ दीजिए कि इब्न ख़त्ताब व अबू बकर ने बादे मुरसल आयतें बदली हैं पामाल शरीयत की है। इब्न ख़त्ताब व अबू बकर ने बादे मुरसल आयतें बदली हैं पामाल शरीयत की है। और कुल्ले ईमा की गवाही को न माना जिसने, ऐसे सिद्दीक पर सिद्दीका ने लानत की है। ऐसे सिद्दीक पर सिद्दीका ने लानत की। और एक कलाम सलीम बलरामपुरी साहब का है, वही पढ़ देता हूँ कि सकीफ़ा से होगा, कि मतलब है कि सकीफ़ा को ज़माने से छिपाया जा रहा है क्यों, अब इस नासूर पर मरहम लगाया जा रहा है क्यों। तो तर्ज में सकीफ़ा को ज़माने से छिपाया जा रहा है क्यों, अब इस नासूर पर मरहम लगाया जा रहा है क्यों, अब इस नासूर पर मरहम लगाया जा रहा है क्यों। शेर देखिएगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जिनको महफिल से उठाया था,
محمد مصطفیٰ نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا انہی لوگوں کو منبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں؟ انہی لوگوں کو منبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں؟ محمد سے کوئی پوچھے سلا کر اپنے بستر پر، محمد سے کوئی پوچھے سلا کر اپنے بستر پر، علی کو آج پیغمبر بنایا جا رہا ہے کیوں؟ علی کو آج پیغمبر بنایا جا رہا ہے کیوں؟ اور ایک بات ہوتی ہے کہ اتحاد کریے اتحاد کریے، بڑا نعرہ لگتا ہے، اس سے متعلق ایک شعر ہے کہ علی کے چاہنے والوں سے جب دل ہی نہیں ملتے، علی کے چاہنے والوں سے جب دل ہی نہیں ملتے تو پھر رشتہ زبردستی نبھایا جا رہا ہے کیوں؟ تو پھر رشتہ زبردستی نبھایا جا رہا ہے کیوں؟ اور آخری شعر ہے کہ اگر زندہ نہیں ہے عاشقان آل پیغمبر، اگر زندہ نہیں ہے عاشقان آل پیغمبر، پے تلقین یہ شانہ ہلایا جا رہا ہے کیوں؟ پے تلقین یہ شانہ ہلایا جا رہا ہے کیوں؟ استقبال کیا جاتا ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب کا، جو سے کچھ ہی دیر کے بعد اس جشن زارا سلام علیہ وسلم میں خطابت کے فرائض انجام دیں گے۔ آپ کے روبرو ہیں جناب سلمان صاحب۔ سقیفہ کو زمانے سے چھپایا جا رہا ہے کیوں؟ اور ایک ربائی اور ختم کے چوتھے امام کے حوالے سے ایک ربائی ہے کہ ایک نعرہ صلوات پڑھیے۔ اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے، اور جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے۔ نعرہ صلوات۔ بے شمار مومن مولانا مرزا جعفر عباس صاحب کو جو کہ محفل کو خطاب فرمانا ہے اور وہ تشریف لا بھی چکے ہیں، اور ہماری فہرست میں صرف 3 شاعر ہیں۔ عارف سخنوری صاحب بھی آ گئے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے آپ صلوات بھیجتے ہیں۔ مولانا
تو رابی صاحب یہاں موجود ہے. میں گزارش کرتا ہوں محترم ندیم نجفی صاحب سے کہ تشریف لائیں کیونکہ انہیں جانا ہے. ندیم نجفی صاحب کے بعد صرف ایک قطعہ پڑھیں گے عارف سبنوری صاحب, اس کے بعد تبرہ شریف کی تلاوت ہمارے خوشنو بھائی فرمائیں گے. آپ کے لیے وقت کم ہو گیا, آپ کو 8:30 بجے بلایا. اچھا کوئی بات نہیں. پر محمد وآل محمد صلوات, تو 2 قطعے پڑھ لیے گا, ان کو جانا ہے, ان کو 3 مرتبہ پڑھیں گے. اللهم عظم مذابا يستغيث من أهل النار آمين يا رب العالمين. نعرہ تبرع. اولا ایک خطا بارگاہ امام حسن مشتبہ میں اور چند اشعار منقبت معصومہ کا عرض کرتا ہوں. شام کا حاکم سفیان جیسے کافر, کیا تقابل اس کا ابن حیدر کرار سے. شام کا حاکم ابو سفیان جیسے کافر, کیا تقابل اس کا ابن حیدر کرار سے. چل رہی تھی حکم حاکم سے جو حیدر کے خلاف, چل رہی تھی حکم حاکم سے جو حیدر کے خلاف, کاٹ دی ہیں وہ زبان سلو کی تلوار سے, کاٹ دی ہیں وہ زبان سلو کی تلوار سے, کاٹ دی ہیں وہ زبانیں سلو کی تلوار سے. نعرہ تبرع. چند اشعار منقبت کے صاحب عرض کرتا ہوں. جو پسند فاطمہ ہے وہ عبادت کیجئے, جو پسند فاطمہ ہے وہ عبادت کیجئے. ابو بھائی ملاحظہ فرمائے. جو پسند فاطمہ ہے وہ عبادت کیجئے, کیجئے ان کے عدو پر کھل کے لعنت کی. کیجئے ان کے عدو پر کھل کے لعنت کیجئے. اس نے مطلب ملاحظہ کریں ابو ذر بھائی. کیجئے یہ سب مریضوں کو نصیحت کیجئے, کیجئے یہ سب مریضوں کو نصیحت
نسخہ لعنت سے ٹھیک اپنی طبیعت کیجئے. ادب. نسخہ لعنت سے ٹھیک اپنی طبیعت کیجئے. مدحت معصوم میں ہو جائیے مدحت سرا. مدحت معصوم میں ہو جائیے مدحت سرا. دل میں خواہش ہے جو قرآن کی تلاوت کیجئے. دل میں خواہش ہے جو قرآن کی تلاوت کیجئے. دشمنان فاطمہ سے رکھتے ہیں جو دوستی. دشمنان فاطمہ سے رکھتے ہیں جو دوستی. ترک ایسے لوگوں سے صاحب سلامت کیجئے. ادب. ترک ایسے لوگوں سے صاحب سلامت کیجئے. محفل مدحت سجی ہے فاطمہ کے نام پر. صلوات پڑھیں حضرات. محفل مدحت سجی ہے فاطمہ کے نام پر. محفل مدحت سجی ہے فاطمہ کے نام پر. آئیے اور فاطمہ زہرا کی مدحت کیجئے. آئیے اور فاطمہ زہرا کی مدحت کیجئے. آئیے اور فاطمہ زہرا کی مدحت کیجئے. ہو وظیفہ آپ کا تسبیح نام فاطمہ. ہو وظیفہ آپ کا تسبیح نام فاطمہ. الحمدللہ سارے نمازی یہاں تشریف فرمائیں ملاحظہ فرمائیں. ہو وظیفہ آپ کا تسبیح نام فاطمہ. اس طرح گھر بیٹھے اپنے نام جنت کیجئے. اس طرح گھر بیٹھے اپنے نام جنت کیجئے. جو پسند فاطمہ ہے وہ عبادت کیجئے. کیجئے ان کے عدو پر کھل کے لعنت کیجئے. خاندان فاطمہ سے بغض رکھے جو ندیم. خاندان فاطمہ سے بغض رکھے جو ندیم. کیسے ممکن ہے کہ ایسوں سے محبت کیجئے. کیسے ممکن ہے کہ ایسوں سے محبت کیجئے. کیجئے یہ سب مریضوں کو نصیحت کیجئے. نسخہ لعنت سے ٹھیک
अपनी तबीयत की। जज़ाकल्लाह जनाब नदीम नजफी साहब। और हज़रत आपके इल्म में है कि यहाँ का जब ये जश्न इख्तिताम होता है तो यहाँ पर कुछ तबरुकात मोमिन के दरमियान तकसीम किए जाते हैं अंजुमन पंजतनी की जानिब से। जिन हजरात ने अभी तक टोकन नहीं लिए हैं वो टोकन बाहर से हासिल कर सकते हैं। और एक ऐलान और समाप्त फरमा लें कि यहाँ के जश्न के बाद अभी रोज़ा सरकार हुसैनी में जश्न ईद ज़हरा का इनेकाद किया जाएगा। उसके बाद अंजुमन नाशरुल रज़ा के ज़ेर एहतमाम ईद ज़हरा सेलिब्रेशन असगर मिला में होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। गुजारिश की जाती है मोहतरम जनाब हारिस सुखनवरी साहब से तशरीफ़ लाएँ और इख्तिसार से यानी बहुत इख्तिसार से अपना कलाम पेश करें, क्योंकि इसके बाद खुर्शीद मुस्तफ़ा साहब यहाँ पर उसका मौलाना मौसूद तशरीफ़ है जो कि इस जश्न को खिताब फरमाएंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। और मौलाना दीन का आगाज होता है नबी के नाम से। दीन का आगाज होता है नबी के नाम से, और दीन की तकमील होती है अली के नाम से। दीन की तकमील होती है अली के नाम से। वो थक गए जब मांगने वाले सभी के नाम पे। वो थक गए जब मांगने वाले सभी के नाम पे। वो एक दिन कहने लगे दे दो अली के नाम पे। एक दिन कहने लगे दे दो अली के नाम पे। वो ऐसे बैतों के कभी नाम पे मिलती नहीं। ऐसे बैतों के कभी नाम पे मिलती नहीं। वो भीख मिलती है तो बस मौला अली के नाम पे। वो भीख मिलती है तो बस मौला अली के नाम पे। जज़ाकल्लाह। भीख मिलती नहीं है अहले बैलों के नाम से क्या कह रहे थे? कौन सा शेर था आपका? क्या था नक्शे? भीख मिलती नहीं है अहले बैलों के नाम से। ठीक है, आज तो कहा जा सकता है भाई, हमेशा कहा जा सकता है ना। गुजारिश की जाती है जनाब मरते महफिल है इस सिलसिले में आप जश्न के बाद पढ़ेंगे तो आइए खिताब हैदर रज़ा साहब आप आ जाइए। वो आप सीनियर हैं, वो आखिर में पढ़ेंगे तो आप एक खिताब भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद रोज़ा सरकार हुसैनी में महफिल होनी उसका भी ख्याल रखना है। और नाशरुल रज़ा की जानिब से ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैह सेलिब्रेशन है, उसका भी ख्याल रखना है ताकि कोई भी प्रोग्राम एक दूसरे से टकराए भी ना। तशरीफ लाइए। हैदर रज़ा साहब आपके रूबरू हैं और ये बहुत इख्तिसार इसलिए एक ही कथा पढ़ेंगे। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। आप जाफर भाई ऐसे ये कथा पढ़ेंगे बहुत खाली है याली मतलब लारा हैदरी। अच्छा एक और बोल रहे तो एक जाफर भाई की तरफ से। अरे बस एक मतलब 3 शेर मिला था। बस एक नारे तबर्रा लगाइए आप। आज खुशियाँ मनाने में क्या ऐब है। 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 मिलके हंसने हंसाने में क्या ऐब है। आज खुशियाँ मनाने में क्या ऐब है। बज़्म सरकार से जो भगाया गया। बज़्म सरकार से जो भगाया गया
اس کا پتلا جلانے بزم سرکار سے جو بزم سامنے بہت ہی محفلیں پڑھتے ہیں، آپ پہلی بار ہیں، ایک آیت تبرہ بزم سرکار سے جو بھگایا گیا اس کا پتلا جلانے میں کیا عیب ہے، جو شجر خود بخود اگ گئے دوستوں، لذا فرمائے کہ جو شجر خود بخود اگ گئے دوستوں، جو شجر خود بخود اگ گئے دوستوں، ان کا شجرہ بتانے میں کیا عیب ہے، سیدہ جن سے ناراض ہو کر گئیں، فرمائیے گا دیکھے گا، سیدہ جن سے ناراض ہو کر گئیں، اس پر لعنت کرانے میں کیا عیب ہے، نعرہ تبرہ لا الہ کیا برات نہیں دوستوں، لا الہ کیا برات نہیں دوستوں، پھر تبرہ لگانے میں کیا عیب ہے، پھر تبرہ لگانے میں ایسا شرما کے کیوں لگا رہے ہیں، ایسا دھیرے سے کون تھی جھنڈے والی یہ ہم سے سنو، کون تھی جھنڈے والی یہ ہم سے سنو، کون تھی جھنڈے والی یہ ہم سے سنو، یہ حقیقت سنانے میں کیا عیب ہے، کون تھی جھنڈے والی یہ ہم سے سنو، یہ حقیقت سنانے میں کیا عیب ہے، او آج آئی تھی مولا کے لب پر ہنسی، بس آپ نے لگا فرمایا، آج آئی تھی مولا کے لب پر ہنسی، آج آئی تھی مولا کے لب پر ہنسی، اس لیے کھلکھلانے میں کیا عیب ہے، آج آئی تھی مولا کے لب پر ہنسی، اس لیے کھلکھلانے میں کیا عیب ہے، نعرہ تبرہ۔ اس سلسلے کے آخری شاعر جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ تشریف لائیں، محفل اپنے وقت پر اس لیے اختتام پذیر ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد روضہ سرکار حسینی میں جشن زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جشن منعقد ہونے والا ہے، اور انجمن ناصر الاضحیٰ میں عید زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے سیلیبریشن ہونا ہے، تمام مومنین سے گزارش ہے اس میں بھی شرکت فرمائیں، گزارش کی جاتی ہے جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تبرہ شریف کی تلاوت سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے تعزیر ظہور امام زمانہ نعرہ صلوات، شہزادی کی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے نعرہ تبرہ، چار سے سماعت فرمائیں کہ عشق علی ہی اصل میں ہے زندگی کا نام، عشق علی ہی اصل میں ہے زندگی کا نام، اور بغض اہل بیت ہے، اور
بغض ہے علی سے فقط خودکشی کا نام، عشق علی ہی اصل میں ہے زندگی کا نام، اور بغض ہے علی سے فقط خودکشی کا نام، اپنے پدر کو دشمن حیدر بتائے کیا، اپنے پدر کو دشمن حیدر بتائے کیا، ارے کیسے بتائے گا وہ کسی اجنبی کا نام، اپنے پدر کو دشمن حیدر بتائے کیا، کیسے بتائے گا وہ کسی اجنبی کا نام، کیسے بتائے گا وہ کسی اجنبی کا نام۔ نعرہ تبرہ بار مولانا۔ ایک مطلب 3 شعروں سماعت فرمائیں۔ کہ مرقد سے ہی سیدھا وہ، نعرہ تبرہ، نعرہ تبرہ بار مولانا۔ لعنت 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 بار مولانا۔ دیکھیں کہ اس واسطے کہتا ہوں عبادت ہے تبرہ، اس واسطے کہتا ہوں عبادت ہے تبرہ، ہر دشمن زہرا سے برات ہے تبرہ۔ شعر سماعت فرمائیں گے۔ کہ اس واسطے جائیں گے تبرّائی جناں میں، اس واسطے جائیں گے تبرّائی جناں میں، فردوس میں جانے کی بشارت ہے فردوس میں جانے کی بشارت ہے تبرّہ، ظالم پا بھی غاصب پا بھی جھوٹوں پا بھی لعنت، ظالم پا بھی غاصب پا بھی جھوٹوں پا بھی لعنت، اور ان تینوں پا قرآن کی لعنت ہے تبرّہ، ان تینوں پا قرآن کی لعنت ہے تبرّہ، کہ آتے ہیں مصلی پہ تو کرتے ہیں تبرّہ، آتے ہیں مصلی پہ تو کرتے ہیں تبرّہ، او ہم لوگ سمجھتے ہیں عبادت ہے تبرّہ، مصلی پہ تو کرتے ہیں تبرّہ،
ہم لوگ سمجھتے ہیں عبادت ہے تبرا، زہرا کے وہ قاتل پا کیا کرتا ہے لعنت، خوشنود کی بچپن سے تو عادت ہے تبرا، نعرہ تبرا اور سماعت فرمائیں گے کہ اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہیے، او در پا حیدر کے ادب سے سر جھکانا چاہیے۔ شعر سماعت فرمائیں گے گلشن بھائی کہ کہتی تھی مرحب کی ماں بیٹا سنو اس بات کو، کہتی تھی مرحب کی ماں بیٹا سنو اس بات کو، سامنا حیدر سے ہو تو بھاگ جانا چاہیے، کہتی تھی مرحب کی ماں بیٹا سنو اس بات کو، سامنا حیدر سے ہو تو بھاگ جانا چاہیے، ارے تیسری شعبان ہو تیرا رجب ہو یا غدیر، تیسری شعبان ہو تیرا رجب ہو یا غدیر، اپنے غم کو بھول کے خوشیاں منانا چاہیے، ارے شکرے جو تشنگی یہ حضرت شبیر پر، بے شمار شکرے جو تشنگی یہ حضرت شبیر پر، ارے چلو بھر پانی میں اس کو ڈوب جانا چاہیے، وار مولانا شکرے جو تشنگی یہ حضرت شبیر پر، چلو بھر پانی میں اس کو ڈوب جانا چاہیے، کہ یاد کر کے شاہزادی کے مصائب دوستوں، یاد کر کے شاہزادی کے مصائب دوستوں، ایک نیا پتلا عمر کا پھر جلانا چاہیے، نعرہ تورا یہ بھی آج کی دن کے حساب سے شعر سماعت فرمائیں، 4 مصرے ہیں کہ عید زہرا کو منانے کے لیے آئے ہیں، عید زہرا کو منانے کے لیے آئے ہیں، ہم تبرے کو سنانے کے لیے آئے ہیں، اس تبرے سے سلگتے ہیں کلیجے جن
जलाने के लिए आए हैं। ये 40 समाज फरमाए कि मर्तबे में भी जरूरी है बराबर होना, मर्तबे में भी जरूरी है बराबर होना। ओ सबके बस में नहीं दामाद पैगंबर होना। मर्तबे में भी जरूरी है बराबर होना, सबके बस में नहीं दामाद पैगंबर होना। जंग करने वो चली आई मेरे मौला से, और इसको कहते हैं कि औकात से बाहर होना। बेशुमार आखिरी एक मतलब शेर समात फरमा लें कि जनाब नारे तबर्रा के ज़हरा तेरे कातिल से जो बेजार नहीं है, ज़हरा तेरे कातिल से जो बेजार नहीं है, ज़हरा तेरे कातिल से जो बेजार नहीं है, ज़हरा तेरे कातिल से जो बेजार नहीं है। अरे उस शख्स की माँ साहिब किरदार नहीं है। ज़हरा तेरे कातिल से जो बेजार नहीं है, उस शख्स की माँ साहिब किरदार नहीं है। अरे होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत, होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत, होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत। अरे कोई भी मेरे घर में रवादार नहीं है, कोई भी मेरे घर में रवादार नहीं है। आखिरी 4 मिसरे वो समाप्त फरमा रहे कि हसब नसब के खरे हैं वो ये बताते हैं, खुशी विलादते ज़हरा की जो मनाते हैं। खबीस के पुतले को हम जला। हज़रात, जश्न के बाद मोमिन के दरमियान कुछ तबरुकात अंजुमन पंजतनी की जानिब से पेश किए जाएंगे, और मैं गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और महफ़िल को खिताब फरमाएँ।
ہاں فاصلہ یہ سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آ جائیں، یہ فاصلہ دور کر دوں. اور ایک بات عرض کر دوں کہ جامع تبلیغ کی جانب سے ایمس اسکول چل رہا ہے. الحمدللہ مولانا جعفر عباس صاحب اور ان کے تمام جو ٹیم ہے پوری کوشش کر رہی ہے کہ اکیڈمک کوالیفیکیشن کے لیے بھی بہت بڑا کام کیا جا رہا ہے مولانا جعفر عباس صاحب کی جانب سے. اور جو بھی بچے پڑھائی کے لیے خواہش مند ہو اور ان کے ساتھ کچھ مسائل ہوں تو آپ مولانا مرزا جعفر عباس صاحب سے بات کر سکتے ہیں. بہترین ایجوکیشن کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. مذہبی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اکیڈمک کوالیفیکیشن کے اوپر بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے ادارہ آپ کا. خدا سلامت رکھے تمام لوگوں کو. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ پورے قبلہ آپ کے سامنے آ کر کہ پورے بر صغیر میں یہ بات مشہور ہے کہ مولانا مرزا جعفر عباس صاحب مختار نامے کے نام سے بڑے مشہور و مقبول ہیں. کیونکہ آج مناسبت ہے عید زہرہ سلام اللہ علیہ کی جو یہ جشن ہو رہا ہے، اس میں مناسبت بھی ہے کہ حضرت مختار کا تذکرہ کیا جائے. کیونکہ جس جگہ سے اس بات کی تعریف اور تائید ہوتی ہے کہ حضرت مختار علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو بیان مولانا مرزا جعفر عباس صاحب کرتے ہیں وہاں تائید بھی کی جاتی ہے، اور اسی زمین لاہور سے وہ مخالفت بھی کی جاتی ہے. الحمدللہ اہل لکھنؤ نے کل اس کا جواب روضہ کاظمین میں دے دیا. ان حضرت کو جو مسلسل گستاخیاں کر رہے ہیں معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں، جو اصل صحابی ہیں جناب مختار ہوں یا جناب میثم تمار ہوں یا ابو ذر غفاری ہوں یا جناب سلمان ہوں، مسلسل وہ حضرت گستاخیاں کرتے ہیں. تو ان کو جواب بھی دیا گیا. تو ایک باقاعدہ طور پر اس ممبر سے بھی جو کہ انجمن پنجتنی کا ممبر ہے، یہاں سے بھی باضابطہ طور پر جشن عید زہرہ کے حوالے سے ان مقصرین کو جواب ہونا چاہیے جو کہ مدح اہل بیت کرنے والوں کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. آپ کے روبرو ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب. پر محمد و آل محمد صلوات دے دیے گئے. ہاں بالکل حضرات ایک بلند تر صلوات بھیجیے گا. محمد و آل محمد. قاتلان امام حسین دشمنان محمد و آل محمد پر بدترین نزول عذاب کے لیے ایک اور بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق. ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد و آل محمد. حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل مسرت محفل تبرہ شریف بڑی قدیم ہے جو برسوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ امام کے ظہور کے بعد بھی یہ محفل قائم رہے گی. اور ہماری دعا یہ ہے کہ امام حجت کی موجودگی میں ان کے اجداد کے قاتلوں پہ تبرہ ہو. اور بہرحال امام کی تائید تو اس کے لیے کتابوں میں پوری موجود ہے. میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، کل کسی نے ایک واٹس اپ کیا اور اچھی بات اس میں لکھی ابو ذر صاحب کہ غدیر کے بعد سب سے بڑی عید ہمارے لیے عید زہرہ ہے، یعنی ثانی عید غدیر. عید غدیر کے بعد جو ثانی دوسری عید ہے وہ ہے عید زہرہ. اچھا ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یوٹیوب کے اوپر بھی محفل جا رہی ہے اور ایک بڑے چینل کے اوپر محفل چل رہی ہے، گراف ایجنسی جس کے فاؤنڈر، جس کے سب کچھ ہمارے
ابو ذر صاحب ہیں جو ابھی آپ کے روبرو تھے. عزیزان گرامی، تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر شیعہ ابھی یا کبھی تقریر کو سنے تو میں اس کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں کہ جن لوگوں سے ہمیں نفرت ہے کیوں ہے، ہو سکتا ہے اس کیوں کو آپ سمجھ لیں تو شاید آپ بھی نفرت کرنے لگیں. یہاں جو مجمع بیٹھا ہے اور ماشاءاللہ کل پوری رات کا جاگا ہوا اور آج دن بھر وہ انہی کاموں میں مصروف رہا، اور اس وقت بھی ابھی کئی محفلیں ہیں جیسا کہ ابو ذر صاحب نے فرمایا ہے کہ کئی محفلیں ہیں، اس میں بھی ابھی آپ کو شرکت کرنا ہے. اور ان کی طرف سے تقاضا یہ ہے کہ مختار نامے کی کچھ جھلکیاں پیش کی جائیں. تو دیکھیں مختار نامہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، اور واقعاً بہرحال ہمارے عزیز ترین دوست ہے تو میں کچھ اشارتاً عرض کر دوں گا. اور یہ بھی انہی نے بتایا اور صحیح بتایا کہ نہ جانے حضرت مختار سے لوگوں کو کیوں الجھن ہونے لگی ہے. سمجھ گیا؟ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ مختار، ابھی میں عرض کروں گا کیا تھے مختار، لیکن اگر یہ مان لیے کہ کچھ بھی نہیں تھے مختار، اگر آپ یہ کہتے ہیں صاحب مختار کہ جس کی عظمت بیان کی جاتی ہے اتنے نہیں تھے، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں تھے مختار، مگر مختار نے ایسا کام کر دیا کہ کچھ نہیں ہونے کے بعد وجود بھی سب کچھ ہے مختار. بھائی انہوں نے قاتلان امام حسین کو قتل کیا یا قتل کرایا، اور ان کے اس عمل پر غمگین گھرانہ مسکرایا، تو مختار نے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ امام کے چہرے پر مسکراہٹ لانا ہی سب سے بڑا نیک کام ہے. اب آپ سنیے، کیا کریں گے. دیکھیں حضرت مختار کی تعریف ہر امام نے کی ہے، ہر امام نے حضرت مختار کی تعریف کی ہے. حضور ختم مرتبہ ہوں، مولائے متقیان ہوں، امام حسن مجتبی ہوں، حسین شہید کربلا ہوں، امام سجاد ہوں، امام باقر ہوں، امام صادق ہوں، امام موسی کاظم ہوں، امام علی رضا ہوں، امام محمد تقی ہوں، امام علی النقی ہوں، امام حسن عسکری ہوں، اور قائم آل محمد ہوں، اور صدیقہ طاہرہ ہوں. 4 معصومین نے حضرت مختار کی تائید میں بہت کچھ فرمایا. نبی کریم و مولا علی کے لیے ملتا ہے بالخصوص مولا علی کی حیات طیبہ میں کہ مختار کی کمسنی تھی، لیکن مختار جب بزم امامت میں آتے تھے تو علی اپنی گود میں بٹھال کر سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے یہ بچہ بڑا زیرک ہے، بڑا ہوشیار ہے. جس علی کی کائنات تعریف کرے وہ علی اگر کسی کی تعریف کرے تو بھیا علی والے تو اس سے راضی رہیں گے. جس کی مولا علی تعریف کریں گے پھر کوئی علی والا اس سے ناراض نہیں ہوگا. ہاں ثقیفہ ہی ٹیم جو ہے وہ کبھی ایسوں سے خوش نہیں ہوئی کہ جو علی والے ہیں. میں جلدی سے ایک عورت کا واقعہ عرض کر دوں. جنگ صفین میں ایک عورت تھی مومنہ، وہ صرف یہ کر رہی تھی، کہہ رہی تھی، لڑ بڑ نہیں رہی تھی،
نہ کسی اونٹ پہ بیٹھ کے آئی تھی. اونٹ پہ بیٹھنے والی عورتیں اور ہیں. یہ علی کی چاہنے والی تھی، یوں تھی کھڑی ہوئی تھی اور صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ میرا مولا علی حق پر ہے، میرا مولا علی حق پر ہے، تم میرے مولا کا ساتھ دو. آپ پہچانیے. ارے آ جائیے. ایک نعرے تبرہ. تو اس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ آ جاؤ. مگر اندھیروں کے امیر اور یزید کے باپ، ہاں دیکھیں یہ بھی اردو ہے، مولانا تشریف فرما ہے، بے شمار لوگ جانتے ہیں. مدن عالم کا تذکرہ ہوا یا کسی شاعر کا تذکرہ ہوا یا کسی انجینئر کی بات ہوئی، ڈاکٹر کی بات ہوئی، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کے بھی باپ ہیں، یعنی ان سے بھی 2 قدم آگے ہیں. تو اندھیروں کے امیر کے لیے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ یزید کے بھی باپ ہیں. یزید کا جو باپ ہو وہ کیسا ہوگا؟ جب یزید پر سارا مسلمان کیا ساری انسانیت لعنت بھیج رہی ہے، تو یزید کا باپ بھی ایسا ہے کہ جس پر صبح بھی لعنت ہو، شام بھی لعنت ہو. تو یہ حج پہ گیا تھا، جبکہ جو بھی علی کا کی ولایت کا اور مولا علی کا دشمن ہے وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، کچھ بھی کرے، وہ اس کا قبول نہیں ہے. تو اس کا ایک اس کے دسترخوان پر کھانے والا وہاں ٹہل رہا تھا کہ اس عورت سے ملاقات ہوئی جو صفین میں مولا علی کی حمایت میں خالی بول رہی تھی کہ علی حق پر ہے، علی کے ساتھ آ جاؤ. تو پہچان گیا، یہ بھی ضعیف تھی. یہ گیا اور جا کے اس نے کہا معاویہ سے کہ یاد ہے جنگ صفین میں ایک عورت علی کے حق میں رسول کی حدیثیں پڑھ رہی تھی اور لوگوں کو بلا رہی تھی. کہا ہم خوب جانتے ہیں مگر اس کا ذکر کیوں کریں؟ کہا وہ بھی حج پہ آئی ہے، وہ بھی حج پہ آئی ہے. کہا اچھا حج پہ آئی ہے، مجھے اس سے ملنا ہے. آئے ہائے توجہ کیجئے گا، مجھے اس سے ملنا ہے. کہا چلیے. وہ لے کے گئے. اس نے معاویہ نے کہا اسے دیکھ کر ضعیفہ کو، عورت کو پہچان گئی مجھے؟ تو اس نے بھی خوبصورت جواب دیا، ہاں میں نے پہچان لیا. میں علی کے دوستوں کو بھی پہچانتی ہوں، علی کے دشمنوں کو بھی پہچانتی ہوں، میں نے پہچان لیا. اس نے کہا اچھا موسم حج میں آئی ہو تو علی کے کچھ فضائل پڑھو، سناؤ. تو اس نے کہا کہ دیکھو مولا علی کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر میں نے بیان کرنا شروع کر دیے تو موسم حج ختم ہو جائے گا، ذکر علی نہیں ختم ہوگا، ذکر علی نہیں ختم ہوگا. تو اچھا یہ بتاؤ 2 جملوں میں کچھ کہہ دو. کہ بس یوں سمجھ لو علی جیسے خلافت سے پہلے تھے ظاہری خلافت، ویسے ہی علی خلافت کے بعد بھی ہیں. علی کی شخصیت خلافت کے بعد بڑھی نہیں ہے، بلکہ خلافت کی عظمت علی کے قبول کرنے سے بڑھ گئی. اچھا اب اس نے سوچا کہ علی کی محبت اس کے دل میں موزن ہے ابھی، تو رقم میں بڑی طاقت ہوتی ہے صاحب. ابو ذر صاحب چلے گئے، نماز پڑھنے گئے ہیں. وہ جو لاہور سے شیعت اور عقائد شیعت کے خلاف آواز اٹھتی ہے، وہاں بھی
پیسے ہی کا زور ہے، اور یہی تو ہمارا اور آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ کون بک جاتے ہیں، کون دامن علی سے اور لپٹ جاتے ہیں۔ تو نے خریدو، کم قیمت میں تو بکے گی نہیں، ہے پیسے زیادہ خرچ کرنا پڑیں گے۔ تو کہا اچھا یہ چلیے کوئی بات نہیں، مطلب تم نے صحیح ہے مولانا حضرت علی کی تعریف کر دی، بس اتنا بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کوئی تحفہ دوں تو قبول کرو گی؟ دیکھیے مولا علی کا چاہنے والا زیرک ہوشیار ہوتا ہے، انہوں نے کہا ہاں قبول کروں گی، قبول کروں گی۔ انہیں فوراً حکم دیا اس نے کہ 100 اونٹ سرخ جن کی آنکھیں کالی ہوں جیسے کاجل لگا ہوتا ہے، بڑے قیمتی اونٹ ہوتے ہیں، آج بھی بڑے قیمتی ہیں، وہ اسے دے دیے جائیں۔ تب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے یہ اونٹ اس لیے دیے ہیں کہ وہ انہیں خرید لے۔ لیکن مولا علی کا قول معلوم ہے، واقعاً حقیقت میں جو علی کا چاہنے والا ہوگا، شیعہ ہوگا، اگر اس کی بوٹیاں قینچی سے قطر بھی ڈالی جائیں تب بھی وہ دامن علی کو چھوڑے گا نہیں، اور اگر دنیا کو سونے کا بھی بنا کے دے دیا جائے تب بھی وہ ٹھکرا دے گا، مگر ولایت علی کو چھوڑے گا نہیں۔ تو جب اس کے حوالے کر دیے کہ وہ 100 اونٹ، تو اب اس نے دیکھا کہ بھئی کچھ رنگ بدلا یا نہیں بدلا، تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ، معاویہ نے اس بڑھیا سے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا حضرت علی بھی تمہیں اتنے اونٹ دے دیتے؟ جتنے میں نے اونٹ دیے ہیں اتنے حضرت علی تمہیں اونٹ دیتے؟ انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت علی 100 اونٹ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے، ایک اونٹ بھی نہیں دیتے، کچھ نہ دیتے۔ اب یہ خوش ہوا کہ چلو جو 100 اونٹ دیے تھے وہ اثر کر گئے۔ جب تھوڑا سا اس کے اوپر اس کا اس جملے کا اثر ہو چکا تو اس بڑھیا نے کہا میں چاہتی ہوں یہ بھی بتا دوں کہ علی کیوں نہیں دیتے؟ تو نے 100 اونٹ دیے، علی ایک دینار بھی نہ دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو تو نے سنا نہیں۔ کیا سناؤ؟ اب یہ خوش ہو رہا تھا کہ اب یہ بک گئی، اب یہ میرے حق میں بولے گی۔ لیکن ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے کہا کہ علی ایک پھوٹی کوڑی بھی اس لیے نہ دیتے کہ علی کا مال غریبوں، یتیموں، مساکین کے لیے ہے، لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی آ جائیے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، آ جائیے یا علی، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے حضرات، تھوڑا سا آگے آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں بہرحال مجھے بہت دیر نہیں کچھ عرض کرنا ہے۔ نعرہ تبرہ، اور بہرحال جو کہہ سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا چاہیے کہ ہم تولے والے بھی ہیں اور ہم تبرے والے بھی ہیں، اور اصل میں ہم رسول اللہ والے ہیں، نبی والے ہم ہیں، اس لیے ان کے دوستوں سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں پر ہم لعنت کرتے ہیں۔ اور دیکھیے میں نے شاید اسی محفل میں کبھی یا کہیں اور اسی سلسلے کی محفل میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے تولا ہے صلوات، تبرہ کیا ہے؟ قاتلان اہل بیت پر لعنت۔ صلوات ہے
نزول رحمت کی دعا. ہم لوگ جو سلوات بھیجتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ پروردگار رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر. یہ ہے تولا. تبرے کا مطلب یہ جس کا نام لے کر ہم نے کہا پروردگار اس پر لعنت. توجہ کیجئے گا. تو ہماری درخواست اللہ سے یہ ہے کہ پروردگار اس پر لعنت ہم نے کی ہے، ہماری سن لے اور اس پر رحمتوں کو روک دینا. لعنت کیا ہے؟ پروردگار اس پر رحمتوں کو روک دے. ڈھال اتر کے آپ چلے جائیے ادھر ہی سے سیدھا راستہ اور اس کے بعد بائیں مڑ جائیے گا. اگر وہاں ہم لعنت کر دیں تو بہت سے ریش دراز لوگ ہماری طرف دوڑیں گے. تبرہ کر دیا، تبرہ کر دیا. ارے کیا تبرہ ہم نے کیا؟ ہم اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان پر رحمت نہ بھیجنا. داڑھی ہم سے بڑی ہے آپ کی، کرتا ہم سے بڑا ہے آپ کا، پیجامہ چھوٹا ہے. ہاں اب شاید عربی میں ایک کہاوت تھی ابو ذر صاحب، اب کی کہ جب عراق جائیے گا تو وہاں کسی عرب سے پوچھئے گا کہ اگر کسی کے لیے کہا جائے کہ اس کے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ عربی میں ہے کہ فلاں کے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں، یعنی اب اس گھر میں کوئی محب اہل بیت اس لیے نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی نے کہا ہے کہ یا علی تمہاری محبت کے لیے حلالی ہونا شرط ہے. تو ہم خیر کہہ رہے ہیں کہ فلاں پہ لعنت، دھمک پہ لعنت، اہل بیت کے جملہ دشمنوں پہ لعنت، قاتلوں پہ لعنت، غاصبوں پہ لعنت، جھوٹوں پہ لعنت. ہم لعنت کر رہے ہیں، آپ بگڑے جا رہے ہیں. بگڑنے کی بات ہی نہیں ہے کوئی. ہم لعنت کر رہے ہیں، آپ اللہ سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ پاک ہم سوائے تیرے کسی کا ساتھ نہیں دیتے. ہم تو کہیں کہیں نبی بھی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، خالی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. ہم سب کے لیے یہ مشہور ہے نا کہ ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم علی والے ہیں. ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم علی والے ہیں. تو اگر ہم علی والے ہیں اللہ والے نہیں ہیں آپ کے کہنے سے تو آپ تو اللہ والے ہیں. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں پروردگار اس پر رحمت نہ نازل کرنا. آپ کہہ دیجئے پروردگار اپنا ہے اس کی نہ سننا، رحمت نہ روکنا. لیکن انہیں بھی معلوم ہے کہ اللہ ان کا کہنا نہیں مانے گا، ان کا کہنا مانے گا. تبھی تو بگڑ رہے ہیں. ورنہ وہ کہیں گے پروردگار ٹھیک ہے جعفر عباس لعنت کر رہا ہے، تو لعنت نہ روکنا. لیکن انہیں بھی معلوم ہے. اچھا لعنت کے لیے کوئی ایڈریس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لعنت میں خود اتنا اثر ہے کہ کہیں پر بھی ہو لعنت مستحق لعنت کو ڈھونڈتی بھی پہنچ جاتی ہے، چاہے نبی کے پہلو میں ہو چاہے دفن ہوا ہو.
ہاں وہ یہ کہتے ہیں خالی آپ کو اہل بیتی کے نام یاد ہیں. ہمیں یاد تو سب ہیں ہمیں, لیکن کہیے ہم خالی 9 ربیع الاول کو یاد کرتے ہیں. اگر ہم اہل بیت کے ناموں کی طرح سے دوسروں کے روز نام لینے لگے تو جو ابھی ہوا تھا وہ روز ہونے لگے گا. سمجھ گئے آپ؟ وہ کام روز ہونے لگے گا. اس لیے کہ ہمارے بچے کو بھی یہ معلوم ہے کہ درود والے کون ہیں, لعنت والے کون ہیں. اچھا حضرات, میں بھی آپ کو بتا دوں, ابھی قرآن دازی ہوگی ختم محفل پر. اگر آپ کو ٹوکن نہیں ملا ہے تو آپ لے آئیے گا, مگر ایک ہی لیجئے گا ٹوکن. ہاں مطلب جو مل گیا, اگر نہیں ملا ہے تو جا کے حاصل کر لیجئے. بہرحال ایسا کوئی ہے نہیں, آپ حضرات ماشاءاللہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, سب اصول اور دیانتداری سے آپ کے کام چلتے ہیں. لیکن آج کی محفل ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کسی چیز کی. سمجھ گیا؟ تو عزیزان گرامی, برادران ایمانی, محبان اہل بیت پیغمبر, تو حضرت مختار کی بات چل رہی تھی. شروعات یہاں سے ہوئی تھی کہ ہر معصوم نے حضرت مختار کا تعریف کی ہے اور ان کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں. 5ویں امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اور آنے کے بعد, اور وہ کون آنے والا تھا؟ وہ تھا حضرت مختار کا فرزند. 5ویں یا 6 امام کا زمانہ تھا, اور وہ آیا, اور آنے کے بعد کا مولا جیسے آیا, اس نے جیسے کہا کہ میں مختار کا فرزند ہوں. امام تشریف فرما تھے, لیکن یہ سن کر امام کھڑے ہوئے اور اس کی طرف بڑھے اور اسے ایسے گلے لگایا کہ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ کہیں امام اس پہ مطلب گر نہ پڑے, اور بہت کس کے گلے لگانے کے بعد اسے بٹھا لا. کچھ بات ہوئی, اس کے بعد اس نے کہا مولا, کچھ لوگ مجھے ستاتے اور کہتے ہیں کہ امام چہارم تجھ سے, تیرے باپ سے راضی نہیں تھے, اور انہوں نے تو حکومت حاصل کرنے کے لیے مختار نے یہ سب کیا تھا. امام کی پیشانی پر بل آ گئے, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ کے ذریعے ہمارے خاندان کی مدد ہوئی ہے, اور ہمارے خاندان میں, یعنی اب ظاہر ہے اہل بیت کا ایک خاص خاندان ہے اور ایک عام خاندان ہے. امام فرماتے ہیں کہ ان کے گھر کی شادیاں ہوں, ان کے قرضے ادا ہوئے, اور جو کہتے ہیں وہ غلط ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب انقلاب حضرت مختار شروع ہوا ہے تو شروع ہونے سے پہلے حضرت مختار امام سجاد کی خدمت میں جاتے تھے اور جا کے امام سے اس سلسلے میں گفتگو کرتے تھے. لیکن مخبری ہمیشہ رہی, آج بھی ہوتی ہے, آج بھی ہوتی ہے, مجلس ماتم میں ہوتی ہے, محفلوں میں ہوتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ محفلوں میں ہوتی ہے, 9 ربیع الاول کی محفل میں ہوتی ہے. کسی کو خبر نہیں ہے, مخبر کو خبر ہے اور وہ خبر کر دیتا ہے. تو دیکھیں ایسی دبی ہوئی لعنت اچھی نہیں لگتی ہے. تو عزیزان گرامی, برادران ایمانی, محبان اہل بیت پیغمبر, اور امام نے پھر فرمایا
کہ ایسا ہے کہ یہ غلط ہے، اور امام سجاد انہیں برابر بتاتے رہے کہ مختار نے جو بھی کیفیات بیان کی، لیکن بعد میں مخبروں سے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز کا ان کا آنا جانا خطرناک ہو جائے، تو چوتھے امام نے حضرت مختار سے یہ فرمایا کہ ایسا ہے کہ اس سلسلے میں اب تم میرے پاس نہ آنا، ورنہ تمہارے مشن کو نقصان پہنچ جائے گا۔ میں اس معاملے میں اپنی نیابت اپنے چچا محمد حنفیہ کو دے رہا ہوں، بہت شجاع، بہت بہادر، مولا علی کے فرزند۔ کون؟ محمد حنفیہ، میں ان کو دے رہا ہوں۔ آ جائیے ہاں، معاملہ یہ ہے، وہ آج کی غذا یہی ہے، سمجھ گیا؟ تو انہی نے کہا کہ محمد حنفیہ سے آپ رابطہ رکھیے، اور جو بھی مسئلہ ہوگا میری طرف سے حکم، وہ محمد حنفیہ آپ کو تمہیں دے دیں گے۔ اسی لیے وہ برابر محمد حنفیہ سے پوچھتے تھے، اور وہ رضا تھی امام چہارم کی۔ اگر چوتھے امام راضی نہ ہوتے تو جو حضرت مختار نے تحفے بھیجے تھے اسے قبول کیوں کرتے؟ ارے ہم جیسے گناہگاروں میں یہ ہے کہ اگر کسی سے ہم راضی نہیں ہیں تو اس کا تحفہ واپس کر دیتے ہیں۔ کسی سے جھگڑا ہے، تن پھن ہے، تو اس نے کوئی تحفہ بھیجا، ہم نے کہا تمہارے تحفے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جائیے دے دیے گا۔ امام نے تحفے واپس نہیں کیے، امام کا تحفوں کو قبول کرنا بتا رہا ہے کہ وہ عمل مختار سے راضی ہیں۔ اچھا دیکھیے، اب اس زمانے میں حضرت مختار کے خلاف جو بول رہے ہیں ان پہ تعجب بھی نہ کیجئے۔ مختار نامے میں چاہے وہ مختار ہوں، چاہے ابراہیم ابن مالک اشتر ہوں، دونوں نے تلوار ایسی چلائی اور اپنے خطبوں میں یہ بات کہی کہ آج کی تلوار کا وار اور اس کی کھٹاس ان کی صبح قیامت تک نسلوں میں باقی رہے گا۔ آج کل دشمن کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہم آپ کو بتائیں، کیونکہ ہری پیلی نیلی پگڑی باندھ کر فضائل سب پڑھنے لگے ہیں، فضائل سب پڑھنے لگے ہیں۔ جو بہت بولے اس سے یہ پوچھئے کہ حضرت مختار کے لیے آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو جو گھسپیٹیے ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے کہ حقیقت میں ہے یا مفاد میں آئے ہیں۔ تو محمد حنفیہ، بس بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ مولا علی کے فرزند ہیں محمد حنفیہ، اور بھی بیٹے تھے، مگر یہ حنفیہ ان میں کیوں لگا ہوا ہے؟ سنے عالم اسلام، جو بزم رسول کے ہر ایک بیٹھنے والے کو گلے لگاتے ہیں وہ سنیں، اور جو میں پڑھ رہا ہوں اپنی لکھی ہوئی ڈائری کی باتیں نہیں ہیں، تاریخ اسلام کی باتیں۔ حضرت علی نے اپنے اس بیٹے کے نام کے ساتھ حنفیہ کا لفظ اس لیے لگایا کہ مدینے سے باہر ایک گاؤں تھا جس میں شیعان علی کی بڑی آبادی تھی، جو محمد حنفیہ کی ننیحال تھی، ان کی ماں اسی خاندان سے تھی۔ رسول کی وفات کے بعد
سقیفہ میں کسی نے کسی کو بنا لیا، کسی نے کسی کو بنا لیا، کوئی بن گیا، کسی نے بنا دیا، پھر مدینے میں ہلڑ ہو گیا۔ حد یہ ہے کہ ان کے باپ کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اما اگر کوئی الیکشن لڑے گا تو اس کے باپ کو تو معلوم ہوگا کہ الیکشن لڑ رہا ہے، اب جیتا ہارا یہ تو بعد میں معلوم ہوگا۔ لیکن جب گلی میں شور ہوا تو شور کی آواز پہ سب نکلتے ہیں، جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں، انہیں جھانکا، لوگوں نے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تو انہوں نے کہا کاہے کی مبارک بات؟ کہ اس بات کی مبارک بات کہ آپ کا لڑکا خلیفہ بن گیا۔ تو انہی نے پہلا سوال یہ کیا، کیا مدینے میں علی نہیں آئے؟ ہائے ہائے یہ حق ہے جو سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے، کیا مدینے میں علی نہیں آئے؟ کہ علی تو ہیں مگر عمر میں وہ زیادہ ہیں، آپ کے بیٹے تو ابا نے حق کہہ دیا، اور حق سر پہ چڑھ کے بولتا ہے، حق کہہ دیا کہ اگر بزرگی کی بنیاد پر خلافت بٹ رہی ہے تو میں تو اس کا باپ ہوں۔ حضرات تھوڑا تھوڑا سا اور سمٹ کے بیٹھ جائیے، آ جائیے اور آ جائیے، سمٹ آئیے، خصوصاً یہاں پر جو سامنے میرے بیٹھے ہیں، تاکہ جو لوگ اور آ رہے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ ابو لولو کا فاتحہ ہوگا، ان کو اصال ثواب ہوگا۔ ہاں اچھا سنیے، ایک انہی نے بات کہی تو مجھے ایک بات اور یاد آ گئی ہے، وہ بات یہ ہے کہ وہ ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ ملا اور کہہ کے بھاگا جلدی سے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا نام لیا، جن کا نام بھی انہی سے شروع ہوا ہے۔ ہمیں معلوم ہے نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں ریپ ختم ہو گیا۔ ہاں ہاں وہ صاحب سیڑھی کا ایک کھیل بچپنے میں تھا، اب کی جائیے گا تو ایران سے لوڈوس کی خرید لائیے گا۔ انہی نے وہ عین کا منہ بنایا صاحب کا، اور بیچ میں میم کا پیڑ بنایا صاحب کا گھوما ہوا، اور اس کو رے کھینچ دی تو صاحب سیڑھی والا صاحب بن گیا۔ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ میں منع سے آواز آ رہی ہے، میں سرا کچھ خاموش چل رہا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک درودی بھیجئے بآواز بلند۔ تو صاحب ایک بات سنیے، نہ ہر الف برابر ہے، نہ ہر بے برابر ہے، مولوی صاحب بیٹھے میں نہ اے برابر ہے، سب تختی کے حروف سب برابر نہیں ہے ابو ذر صاحب، مگر وہاں جگہ جگہ برابری کی حسد، تو انہوں نے یہ کہا، پھر انہوں نے کہا علی کی عین کی بڑی تعریف کرتے ہو، یہ عین تو فلاں میں بھی تھا۔ تو علی کا چاہنے والے پاس لوہے کی ذوالفقار ہو یا نہ ہو، مگر زبان کی ذوالفقار ضرور ہوتی ہے۔ علی کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کا دشمن، خدا کا دشمن، ہمیں سے مضرب فروز لعنت کیا
توجہ رکھیے جلدی جلدی عرض کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ دونوں عینیں برابر نہیں ہیں. مولوی صاحب حضور دیکھیے گا آپ, دونوں عینیں برابر نہیں ہیں. جس طرح سے حرام اور حلال کی ہے برابر نہیں ہے. اسی طرح سے دونوں عینیں برابر, اسی طرح سے بزم رسول کا ہر بیٹھنے والا برابر نہیں. انہوں نے کہا وہ اتنے شجاع تھے, اتنے بہادر تھے کہ ان کو دشمن میدان میں تو نہیں مار پایا. دیکھیں مار بھی میدان میں نہ پاتا, جو رکتا اسی کو تو مارا جاتا, یا وہ مارتا یا مرتا. یہ بزرگوار ایسے تھے کہ بھاگنے میں پی ایچ ڈی کیے تھے. جتنے زخم کھائے آگے ایک زخم بھی نہ کھایا. ایسی ایسی جگہوں پہ زخم کھائے ہیں کہ آداب منبر نام لینے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. سجدے میں ضرب کھائے, سجدے میں ان کے سر پر مطلب سجدے میں مارے گئے. اب ہم کیا بتائیں, کبھی یوں کہیں ملیے گا اور موقع ہوگا ہاں تو ہم بتائیں گے. مار تو کھائے یہ ہاں, مگر یہ سجدے میں مطلب اس کو سجدہ نہ کہیے. ہاں وہ پورے واقعات ہیں, ہمارے علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں. ہاں ایسے ایسے جوابات ہیں کہ آپ کے پیٹ میں بل پڑ جائیں گے. مگر معاملہ یہ ہے, دیکھیں ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹک کا کیپسول اگر دے تو مریض کے صحت کو دیکھ کے دے. اب بچے کو مثلاً یا بالکل کمزور کو 5000 پاور کا کیپسول کھلا دیجئے گا تو وہ نقصان کرے گا. وہ 500 پاور کا صحیح ہے. تو صاحب اتنا ہی تبرہ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے, تو واقعاً اگر جو کتابوں میں لکھا ہے وہ پڑھ دیا جائے تو نہ جانے کتنوں کو اٹیک پڑ جائے گا. وہ آپ اس میں کمنٹس آپ نے دیکھے تھے نا, اس میں ایک صاحب نے بھی کہا, کمنٹ کیا تھا کہ ایسا ہے ان کی مجلسوں میں تبرہ ہی ہوتا ہے. اب وہ سب فیک آئیڈیا ہوتی ہیں, ورنہ ان سے یہ پوچھا جاتا, ہم تو کہتے لکھ کے تم دے دو, پڑھے ہم دے رہے ہیں. ہمیں کچھ لکھ کے دو. ہمیں تو ایسا موضوع ملا تھا عشرے میں کہ میرا بھی دماغ گنگ ہو گیا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری زندگی کا سب سے اچھا عشرہ وہی تھا. مجھے عشرہ یہ ملا تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. اب آپ اس میں کیا پڑھیے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. میری تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا, تو میں نے مرنے ہی والی آیت پڑھ دی قسم سے. سنیے گا, کل نفس ذائقۃ الموت. ہم نے کہا موت ہے حق, اور یہ مولا کی طرف سے عطا تھی. اور علی مع الحق والحق مع علی. جس نے موضوع دیے تھے جس کمیٹی نے, وہ یہ سوچ رہی تھی اس میں علی کہاں سے آئیں گے. میں نے زندگی کے علی کو چھوڑ کے مرنے کے بعد علی کہاں کہاں آئیں گے. اور اصل تو مرنے کے بعد ہی اب مولا علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے. تو بات ہوئی تھی محمد حنفیہ سے, یہاں تک پہنچ گئی. محمد حنفیہ تو وہ آبادی جہاں ان کی ننیحال تھی, وہ پوری آبادی محبان اہل بیت مضبوط شیعوں کی. یہاں خلافت کا گڑبڑ ہو گئی, بڑے میاں بٹھال دیے گئے, چھوٹے میاں نے پیسے جمع کرنے کے لیے وفد بنائے, زکوٰۃ وصولیے جا کے زکوٰۃ وصولیے. تو خالد بن ولید کو لشکر کے ساتھ اس آبادی میں بھیجا جہاں محمد حنفیہ
یہ ننیال تھی، اور ان کے نانا سے خالد بن ولید نے، وہ قبیلے کے سردار تھے، بڑا گھرانہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، سب طاقتور تھے. خالد بن ولید وہاں گیا، ہو جانے کے بعد اس نے کہا کہ ایسا ہے، ہم آئے ہیں مدینے سے وصولیہ زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ دیجئے ہمیں، لشکر بھی ساتھ میں. انہی نے بغیر ڈرے یہ کہا ہم منکر زکوٰۃ نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ دیں گے، مگر ہم نے پوری زندگی جب سے مسلمان ہوئے ہم نے پوری زندگی زکوٰۃ رسول اللہ کو دی ہے، یا جسے انہی نے بھیجا ہم نے انہیں زکوٰۃ دی ہے. رسول کے بعد ہم بلا فضل علی کو مانتے ہیں، تو ہم زکوٰۃ یا علی کو دیں گے یا علی کے حکم سے جو آئے گا اسے دیں گے. اچھا، بڑے خاندان کے اور دولت مند بھی تھے، اچھی خاصی زکوٰۃ جاتی تھی. تو خالد بن ولید نے کہا کہ پھر آپ ہمارے ساتھ چلیے مدینے اور دربار میں جا کر اس مسئلے کو حل کیجئے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. رات قریب تھی، یہ راضی ہوگا چلو دربار مدینے چلے، فیصلہ ہوگا زکوٰۃ کسے دی جائے. اتنے کہ اب رات ہو گئی ہے تو یہیں نہ ٹک جائیں، صبح چلیں گے. انہیں کہا آپ سب میرے مہمان ٹکیے. اب وہ لشکر تھا اچھا خاصا، پورے لشکر کو انہی نے کھانا وانا کھلایا، مگر انہیں یہ خوف تھا، یہ معلوم تھا یہ گڑبڑ نہ رات کے اندھیرے میں کر لے، کیونکہ سارے غلط کام انہی نے اندھیروں میں کیے ہیں. سمجھا؟ تو انہی نے کہا کہ ایسا ہے، حضرت محمد حنفیہ کے نانا وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث رسول آپ کو یاد ہے کہ کیا خالد سے کیا حدیث رسول ہے؟ کیا حدیث رسول یہ ہے کہ جس بستی سے اذان کی آواز آ رہی ہو وہاں قتل و غارت نہ کرنا. انہیں کہا ہمیں یاد ہے کہ ابھی آپ نے اذانیں سننی ہے نا. مطلب یہ تھا کہ رات میں جب ہم سو جائیں تو کہیں آپ ہم پر حملہ نہ کر دیجیے گا. اتنے زیرک تھے، ہوشیار تھے کہ ان لوگوں نے وہی کیا جو انہی نے سوچا تھا. پوری بستی میں، علاقے میں آگ لگا دی، گھروں کو جلا دیا اور مردوں کو قتل کیا، عورتوں کی بے حرمتی کی. جبکہ اس آبادی میں رہنے والے اکثر مسلمان صحابی تھے، سبھی صحابی تھے. اور خالد بن ولید نے ان سب کو قتل کیا اور گلے کی طرف سے ان کے سر جو کاٹے تھے اس سے گوشت کو باہر کر کے اسے ہنڈیا جیسا بنا کر آگ کے اوپر جلایا، اور یہ کٹے ہوئے سر آگ سے جلے ہوئے جب مدینے میں دربار ابو بکر میں گئے ہیں، تاریخ ہے یہ، تو صحابہ نے چہروں کو پہچان کر جو وہاں بیٹھے تھے اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہی نے مسلمانوں کا مال سے بھی تعاون کیا اور تلوار سے بھی تعاون کیا. جب خلیفہ کو یہ ڈر لگا کہ کہیں دربار میں انقلاب نہ آ جائے تو اس بغاوت نہ ہو جائے، تو اس نے ولید سے کہا، خالد سے کہا کہ میں نے زکوٰۃ لینے بھیجا تھا، یہ کیا کیا؟ اچھا، اس نے بھی مخالفت کو اپنے اوپر اوڑھ لیا اور یہ کہا کہ میری سمجھ میں یہی آیا، آپ صحابہ کے دشمنوں کو
دین سے خارج کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان حضرات کو بھی دین سے خارج کیجئے جنہی نے صحابہ کا دل دکھایا، صحابہ کا قتل عام کیا. ان صحابیوں پر درود ہو جنہی نے علی کی محبت میں گلے کٹائے، اور ان پر لعنت ہو کہ جنہی نے علی کی دشمنی میں صحابیوں کو قتل کیا. سمجھے آپ؟ اچھا یہ بتائیے، ہم پر آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ صحابہ پر لعنت کرتے ہیں، صحابہ کو برا کہتے ہیں. حضرت علی صحابی تھے یا نہیں تھے؟ تو اس پر بھی لعنت کیجئے جو علی کے مقابل صفین میں آیا، اور اس پر بھی لعنت کیجئے کہ جو جمل میں علی کے مقابل آئی. اللہ نے ہم شیعوں کو یہ جرأت دی ہے کہ ہم نے علی کو مرکز بنایا. اب چاہے علی کے مقابل ماموں آئے اس پر بھی لعنت، نانی آئے اس پر بھی لعنت. سمجھ گیا اب اللہ نے یہ ہم شیعوں کو جرأت دی ہے کہ جنہیں ہم مانتے ہیں علل اعلان کہتے ہیں ہم انہیں مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے ہیں علل اعلان کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں. اور ہم کیوں نہیں مانتے ہیں اسے سن لیجئے. ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ انہی نے رسول کو جاہل سمجھا، ہم انہیں اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ انہی نے رسول کو اپنا جیسا سمجھا، ہم انہیں اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ انہی نے رسول کے دماغ پر ہذیان کی تہمت لگائی، ہم انہیں اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ حسامہ بن زید کے لشکر میں نبی کے حکم کے بعد وہ شریک نہیں ہوئے. سنو، ہم انہیں اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا پیغام سب سے بڑے رسول کے ذریعے سب سے بڑی عبادت کے بعد نبی نے جو پہنچایا تھا کہ جس کا میں ہوں مولا، اس کا یہ علی ہے مولا، اس کو نہیں مانا. ہم اس لیے تمہیں نہیں مانتے ہیں، انہیں نہیں مانتے ہیں. جس نے علی کے گلے میں رسی باندھی ہم اسے نہیں مانتے ہیں. جس نے فاطمہ کا زہرا کے گھر میں آگ لگائی ہم اسے نہیں مانتے ہیں. جس نے جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی پر گرایا ہم اسے نہیں مانتے ہیں. بے شمار. ہاں یہی قنفذ جو ہے قنفذ، ہاں یہ بہت آگے تھا، اسے لعنت میں نہ بھولا کیجئے. 10 نام سر فہرست تھے، یوں تو اور بھی آئے تھے، لیکن یہ گارنٹڈ رجسٹرڈ غیر حلالی تھے. سن لیے ایک سنی جو آیا حقیقت تو اس کو گلے پہ لگایا، اسی بیچ میں نے جو موقع پایا، اسی بیچ میں نے جو موقع پایا، ترنم سے اس کو تبرہ سنایا.
شعر تھا اسی بیچ محفل میں سنی جو آیا. سلمان کھڑے ہو, آپ تبرہ لگا رہے ہیں, اب یہ سنی ہے جو رضی اللہ کہتا تھا نعرہ لگائے گا, آپ بسم اللہ نعرہ لگائیں. آپ نعرہ تبرہ کہے جاؤ راجہ مزہ آ رہا ہے. واہ. اچھا چلیے, ابو ذر صاحب نے ایک چیز کی وضاحت کر دی, بہت اچھی بات ہو گئی کہ اس محفل تبرہ میں ہمارے بھائی, مجھے بھی نہیں معلوم تھا, سلمان صاحب یہ کل تک ان ناموں کو رضی اللہ کہتے تو سمجھ جائیے یہ کیا تھے ہیں, اور اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, لعنت اللہ کہہ رہے ہیں, لعنت بھجوا رہے ہیں. تو مومنین آپ بھی تبرے سے ڈریے گا نہیں. آپ کہتے ہیں کہ صاحب تبرہ ہوگا تو لوگ بھاگ جائیں گے, چلے جائیں گے, اما تبرہ ہی سن کے لوگ شیعہ ہوتے ہیں. تو میں اپنی اس بات کو تمام کر کے بس 2 منٹ اور لوں گا, کیونکہ اب صرف 5 منٹ بچے ہیں میرے پاس. اب وہ دیکھیں انشاءاللہ یہ ہر سال محفل ہوتی ہے, آئندہ سال اس موضوع کو رکھیے, کیونکہ ابھی اور بھی جگہ کہیں شعراء اکرام ناراض نہ ہونے لگے کہ ہمیں یہ کہہ کے وقت کم دیا گیا کہ ابھی شہر میں اور محفلیں ہیں اور جعفر عباس کو پڑھواتے چلے جا رہے ہیں ابو ذر صاحب, تو وہ اچھا نہیں لگے گا. تو یہ اور چیزیں, میں ایک چیز بس, میری تقریر 5-7 منٹ کے اندر ختم ہونے والی ہے, مگر جو بات میں نے سلمان صاحب کے لیے کہی ہے اس کے لیے میرے پاس بھی ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے, وہ میں سنا دوں گا. تو ہم جو برا کہتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں جن افراد پر, وہ اس کی فہرست بہت بڑی ہے کہ ہم کیوں بھیجتے ہیں. اور اگر آپ کو بھی دیکھیے, پاکستان کے ایک بزرگ عالم دین مولانا اسحاق صاحب سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ شیعہ صحابہ پر لعنت کرتے ہیں, تو ان کا خلاصہ جواب یہ تھا کہ جو انہیں معلوم ہے اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم بھی لعنت کرو گے. ان کے سمجھ گئے نا ہم ان پہ کیوں لعنت کرتے ہیں. انہی نے مولا علی کو قتل کروایا, انہی نے بی بی زہرا کا گھر جلوایا, انہی نے امام حسن کو زہر دلوایا, انہی کی وجہ سے امام حسن کے جنازے پر تیر چلے. ماحول بنانے والے یہی لوگ تھے. حد یہ کہ امام حسین کے قتل میں بھی شریک اس لیے یہ تھے کہ انہی کا مولوی یہ کہتا ہے کہ حسین کربلا میں نہیں سقیفہ میں قتل ہو گئے تھے. مطلب آپ سمجھے کہ جس دن خلافت کا معاملہ گڑبڑایا وہیں ہو گیا معاملہ. اور دیکھیے بھائی, یہ بھی قول ایک عالم اہل سنت کا ہے کہ سنی وہ سنی نہیں. بھائی آپ تشریف رکھتے ہیں, سنی وہ سنی نہیں جس کے دل میں عمر بن خطاب کی محبت نہ ہو. یہ ایک عالم, سنی عالم کا قول ہے
کوئی معصوم کا نہیں ہے. ہاں سنی وہ سنی نہیں کہ جس کے دل میں, ہاں نام دیجئے, ہاں سمجھ گیا. اور شیعہ وہ شیعہ نہیں کہ جس کے دل میں اس سے نفرت نہ ہو. جس سے یہ ایک بھئی عالم اہل سنت کا قول ہے, میں نے سنا دیا. چلیے نہیں پڑھیں گے وہ چیز, نہیں رہن دیجئے. اچھا صاحب اب سن لیجئے, ایک عالم اہل شیعہ عالم تھے, ان کا جواب سنیے. ایک صاحب, انہی صاحب کا نام لے کر یہ کہہ رہے تھے, بھئی بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن بقول ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اللہ مقامہ, جب تک کہ ان لوگوں کے لیے کچی زبان کا استعمال نہ ہو. اطہر صاحب کی وہ کلپ چلتی ہے, ہو سکتا ہے اس سال بھی لوگوں نے چلائی ہے نا, کچی زبان کا استعمال نہ ہو. تو وہ ایک صاحب کر رہے تھے, ان کا نام لے کر, ان کا نام سمجھ گئے نام, ان کو اسلام سے بڑی محبت تھی, اسلام سے بڑی محبت تھی. اب جو اردو جانتے ہیں وہی سمجھ لیں گے. تو وہ عالم, ایک شیعہ عالم کے منہ پر بار بار کہہ رہے ہیں, مجمع بھرا ہوا ہے, دونوں طرح کا مجمع بھرا ہوا ہے, مناظرہ چل رہا ہے. ان کو اسلام سے بڑی محبت تھی, ان کو اسلام سے بڑی محبت تھی, ان کو اسلام سے بڑی محبت تھی. شیعہ عالم نے کہا بالکل صحیح کہا, انہیں اسلام سے بڑی محبت تھی. حضور ایک مدرسہ اردو زبان کا کھول دیا. اب اسلام اور اسلام کو گھر میں سوچئے گا, سمجھ گیا. ہاں اب میں نے اشارہ اس طرح سے نہیں کیا جیسے انہی نے باقاعدہ اشارہ کر دیا تھا. ہاں کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ وہاں مناظرہ بہت خطرناک چل رہا تھا, اور کبھی کبھی ویڈیو آپ دیکھیے ایسے ہوتے ہیں, آج بھی چلتے ہیں پاکستان میں, کہ ادھر شیعہ عالم, ادھر غیر شیعہ عالم, وہ ادھر سے تالی ٹھوک کے کتاب دکھا. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہمیشہ غالب شیعی اس لیے ہوتے ہیں کہ کل غالب کے ماننے والے ہیں. تو عزیزان گرامی دیکھیے, ایسی تقریروں سے مومنین کو نہیں گھبرانا چاہیے. میں ایک واقعہ سنا کے بس میری تقریر ختم ہو گئی. بمبئی میں مجھے ایک دن ایک صاحب ملے, ابھی نہیں 8-10 سال پرانا واقعہ ہے, اور دن کی مجلس تھی, میں کچھ فرصت میں تھا تو چائے وائے پینے بیٹھ گیا. تو انہیں کہا ان کو جانتے ہیں آپ؟ ہم نے کہا ان کو جانتے ہیں, یہ ہاں اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ کوئی مرد مومن ہے مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہہ لیں گے یہ پہلے اہل سنت تھے, اور پورا وہ جو تھا ان کا گھر اہل سنت تھا, اور اب الحمدللہ اہل شیعہ. تو میں آپ سے وہ سوال نہیں کروں گا, کیونکہ آپ اس محفل میں آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو علی کی محبت نے تبدیل مذہب یا تبدیل مسلک کرایا. فدق پڑھنے کے بعد نا, ہاں تو ہوا یہ کہ ایک دوست تھے شیعہ, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ شیعہ ہوئے کیوں؟ جو مولانا کبھی کبھی شادی بیاہ کے چکر میں لوگ ہو جاتے ہیں. تو میں ان کو کوئی, میرے ذہن میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ لڑکی کی محبت میں شیعہ ہوئے, لیکن ایک سوچ سمجھ کے پڑھ لکھ کے جو ہوتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں. تو مجھے شوق ہے کوئی ملتا ہے, میں نے کہا آپ کیوں ہوئے شیعہ؟ کہ صاحب ہم جوان تھے, بالکل شادی نہیں ہوئی تھی میری. جب انہوں نے یہ کہا تو میرے کان کھڑے ہوئے, کہیں شادی کا چکر تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میری شادی, مطلب ان کا کہنے کہتے ہیں بالکل ایسا تھا. ایرانی تو یہ کہتے ہیں بھئی اگر کوئی بوڑھا کنوارا بیٹھا ہو برا نہ مانے,
ایرانی تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ شادی نہ ہو تو وہ مطلب بچہ ہی ہے، وہ کہتے ہیں شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ بچہ ہی ہے بیچارہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی شادی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک، میں سنتا رہا ان کی بات کو۔ کہیں گے میرا ایک دوست تھا، میں اس کے ساتھ مجلسوں میں جاتا تھا، کہاں؟ بابر علی امام باڑہ جو اب زینبیہ کہلاتا ہے، کہیں گے میں وہاں جاتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ 9 ربیع الاول کو بھی میرا دوست مجھے لے گیا۔ آج اس سرے پر جہاں مجلسیں ہوتی تھی اس زمانے میں، اگر دیکھا ہو آپ نے بابر علی کا امام باڑہ، تو اس کے اندر جو ہے کچھ انتظام نہیں تھا، پیچھے وہ مجھے لے گیا۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہاں جو ہوتا ہے 9 ربیع الاول کو وہ ہو رہا تھا۔ میرے دوست کو بھی اتنا امید نہیں تھی، شاید وہ بھی پہلی بار گیا ہو وہاں، جو بھی ہوا ہو۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلیں چائے پی کے آتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ تو کہنا میں یہ سوچ رہا تھا جب میں وہ خاموش، آ جائیے آ جائیے، آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، جو آنا چاہے آ جائے، بس اب محفل ہماری تمام ہو رہی ہے، مطلب تقریر۔ ہاں تبرک میں شروع ہوگا نا۔ ہاں اچھا صاحب، اگلے سال سے ٹوکن بٹنے کا قانون کچھ بدل جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ جو پہلے سے آئے گا وہ پورا ٹوکن ہے اس کا، اور جو بعد میں آئے گا اس کا آدھا ٹوکن، یعنی آدھا ہم بتا رہے جیسے 6 گلاس ہیں تو 3 ان کو دیجئے اگر نکل آئے ان کا۔ اب بھیا جب 3 13 9 22 چل ہی رہا ہے نہیں ہے بھائی، دیکھیے اچھا 3 کا نہیں ہے تو بھی بھیا فل ہی رکھیے۔ اچھا دیکھیے معاملہ یہ ہے ہمارے یہاں آدھے ہوتے بھی نہیں ہیں، ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے جو خود یہ کہے کہ نہ ہم مردوں میں ہیں نہ عورتوں میں ہیں، تو وہ ہے کس میں؟ غدیر میں ایک صاحب نے یہ تو کہا تھا مردوں کی طرف سے بھی آپ کو مبارک، عورتوں کی طرف سے بھی، میری طرف سے بھی۔ تو وہ نہ مردوں میں تھے نہ عورتوں میں تھے، سمجھ گئے آپ؟ یہ تو ایک مزاحیہ جملہ تھا۔ جس طرح سے آپ مجلسوں میں کسی وقت بھی شریک ہوں، پورے تبرک کے حقدار ہیں، اسی طرح سے اس محفل میں آپ جب بھی شریک ہوں، بالکل آخری نعرے میں شریک ہوں، تب بھی آپ حقدار اسی طرح سے ہیں جو 1.5 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو ایک مزاحیہ جملہ تھا، اور ایسا کچھ نہیں ہوگا، جیسے ٹوکن بٹتے ہیں ویسے ٹوکن بٹیں گے، اور انشاءاللہ۔ اچھا ان ٹوکنوں میں مومنین آپ اگر شریک ہونا چاہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اتنے تو مثلا جس نے بھی دیے ہوں یا انجمن کی طرف سے ہوں، مگر تبرکن کوئی تحفہ لا کے آپ نے بھی رکھ دیا یہاں پر، تو جو 20 قرے نکلتے وہ ہو سکتا ہے 50 قرے نکل جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ گلاب کا پھول لا کر رکھ دیجئے۔ غدیر ثانی ہے آج کا دن، کوئی نہیں ہے، 10-5 جو ٹافیاں ہوتی ہیں وہ لا کے رکھ دیجئے، اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنی حیثیت کے ساتھ جو گفٹ لائیں، 1 لائیں 2 لائیں 3 لائیں، تو انشاءاللہ اگر یاد رہے تو اگلے سال آپ اسے کیجئے گا۔ اچھا اگر ہم بھول جائیں تو ہمیں یاد دلا دیجئے گا، 5 گفٹ ہماری طرف سے آپ اس میں شامل کر لیجئے۔ چلیے اچھا بھائی سنیے، جلدی جلدی عرض کر دوں تو وہ بوڑھے صاحب مطلب ان کا سن آ گیا تھا، تو کہہ لیں گے میں جب وہ کون سی روڈ کہلاتی ہے بوری محلے کے آگے جو ہے بھنڈی بازار، کہہ لیں گے میں بھنڈی بازار پہ اپنے بال نوچ رہا تھا کہ آج مجھے کیا ہو گیا کہ میں یہاں چلا گیا اور صحابہ اکرام کے بارے میں یہ سب سن لیا۔
اچھا وہ بزرگوں کا زمانہ تھا، اسی بلڈنگ کے ایک مرد مومن بزرگ جہاں بھی سروس کرتے تھے وہاں سے واپس آ رہے تھے، انہی نے اپنی بلڈنگ کے اس لڑکے کو جب 2-2:30 بجے رات کو سڑک پر ٹہلتا دیکھا تو انہی نے کہا 2 بجے کیا کر رہے ہو یہاں؟ اس نے کہا چچا آج تو ہم بہت مصیبت میں پھنس گئے، روز ہم زینبیہ مجلس میں جاتے تھے، آج بھی گئے تو وہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ تو چچا کے بھی کان کھڑے ہو گئے، کہیں کیا ہوا؟ کہ وہاں صحابہ کے لیے یہ کہا جا رہا تھا۔ چچا نے اس کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا لو صبح ہوگی، یہ علاقے میں گھوم گھوم کے بتائے گا، اور وہاں کا ماحول ایسا نہیں ہے جیسے یہاں ہے۔ ارے میرے بچپنے میں ایسا نہیں تھا، ہوتا سب تھا مگر مطلب اس کے طریقے الگ تھے۔ تو عزیزان گرامی وہاں یہ ہوا کہ انہی نے وہیں پہ عطر کی دکانیں تھی پرانی اور اس کے اونچی تھی تو سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اس پہ بٹھا کے انہی نے پورا صدق سنایا، اور اس کے بعد پورے جناب زہرا کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ سنائی، اور جب سنا دی تو اس نے یہ کہا کہ اگر یہ ہوا ہے تو جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، مگر ہم آپ کے کہنے سے نہیں مانیں گے، ہم اپنے مولوی سے تصدیق کریں گے۔ ہائے ہائے قیامت! اب وہ آرڈر گئے مولوی صاحب، انہوں نے کہا اب تو پروردگار خیر ہو، حق سر پہ چڑھ کے بول دے۔ یہ گیا وہاں پہ ایک ہری مسجد ہے، وہاں گیا، فجر کی نماز پڑھی، مجمع جب کم ہو گیا تو یہ مولوی صاحب پاس گیا، حضور اس نے پورے فدق کے جو سوالات تھے وہ، اور جو بی بی زہرا کے گھر میں آگ واگ لگی تھی وہ، مولا علی کے گلے میں جو رسی باندھی گئی تھی وہ سب اس نے بیان کیا۔ تو اب اللہ نے مدد کی کہ مولوی صاحب نے اس سے یہ پوچھ لیا کیا کسی شیعہ سے مل کے آئے ہو؟ اس نے یہ خود بیان کیا، سنایا ہے مجھے واقعہ کہ مجھ سے مولوی صاحب نے پوچھا کیا تم کسی شیعہ سے مل کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا دیکھئے شیعہ سنی کی بات نہ کیجئے، جو بات ہم پوچھ رہے ہیں اس کے لیے آپ مسجد میں بیٹھیں، یہ بتائیے یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ فاطمہ زہرا کا حق مارا گیا ہے یا نہیں؟ علی کے گلے میں رسی بندھی ہے یا نہیں؟ فاطمہ زہرا کا گھر فلاں نے جلایا ہے یا نہیں؟ انہیں نے کہا کہ دیکھو بات تو سب صحیح ہے، بس کہا یہی تصدیق چاہیے تھی، یہ نہیں پوچھنا تھا کہ ہم شیعہ سے مل کے آئے یا سنی سے مل کے آئے ہیں، جو باتیں میں سن کے آیا ہوں وہ سچ ہیں یا غلط۔ تب اس وقت مولا نے مدد کی کہ وہ سچ بول دیے مولوی صاحب، انہوں نے کہا نہیں یہ سب ہوا تھا، کہا بس ہم مسجد سے نکلے عزیزان گرامی، ہماری نماز دیکھ کر، ہمارے روزے کو دیکھ کر، ہماری زکوٰۃ کو دیکھ کر، ہمارے حج کو دیکھ کر، ہمارے دفن کو دیکھ کر کوئی تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ جو دوسروں کی جماعت ہے اس میں بھی لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں، مگر ان کو یہ منوایا گیا ہے کہ یہ بھی ان کو مانتے ہیں، اور جھوٹی حدیثیں مولا علی اور بی بی زہرا اور حسین علیہ السلام کی طرف سے واقعات نقل کر دیے گئے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جب کوئی بندہ حقیقت حال کو سنتا ہے تو اگر سچا پکا مسلمان ہے اور اسے رسول سے محبت ہے تو پھر وہ بھی وہی کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں۔
بس عزیزان گرامی، اب جو قرآن دازی کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا، اور میں یہ بات عرض کر دوں، یہ محفل تبرہ شریف صرف شیعوں کے لیے ہے یا ان کے لیے ہے جن میں برداشت کی قوت ہو؟ ہاں، یہ مطلب پاور کا کیپسول ہے، اگر برداشت کی طاقت ہو تب کھائیے گا۔ اور ہمیں بھی جنت میں بھیڑ کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے بھائی، یہاں سے وہاں جانے میں وقت لگ جاتا ہے۔ ہم پھیل پھیل کے جنت میں رہنا چاہتے ہیں، تو ہماری کسی سے زبردستی نہیں ہے کہ وہ علی کی محبت میں آ جائے، کیونکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ علی کی محبت مال غنیمت کی طرح سے نہیں بٹتی ہے، علی کی محبت ماں کی طہارت کو دیکھ کے چلتی ہے۔ اب جہاں پاک مائیں ہوں گی وہ سب آئیں گے علی کے در پر۔ ایک نکالا جائے گا؟ ہاں ایک نہیں ایک نہیں، کتنے صاحب؟ اچھا نہیں، کتنے ہیں بتا دیے؟ کتنے؟ 22 23 جو جتنے ہیں، چلیے 22 سے اوپر ہیں۔ 115 115 حضرات آپ اپنے اپنے نمبر دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد ٹوکن نمبر 115 اگر کسی کے پاس ہے تو یہاں سے تبرک حاصل کر سکتا ہے۔ مل گیا؟ کون ہے؟ بھائی محمد و آل محمد صلوات۔ نیکسٹ ہے 218 218، آئیے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ 218 گر گیا، آگے اچھا 118 کوئی بات نہیں، اس کے بعد آپ کا آ جائے گا انشاءاللہ۔ 218 218، یہ دیکھیں جعفر عباس، یہ جعفر سمجھ لمحوں ہوا گیا، جی جی آپ کے ہم نامی آ رہے ہیں، اور یہاں پر بھی جعفر صاحب موجود ہیں، جانشین ہیں، پیارے جانی صاحب موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی آ جائیں، آپ بھی اپنے ہاتھوں سے نکال دیں۔ آج صرف ٹوکن جعفر صاحب کے نام جو دو وہ نکالیں گے۔ جعفر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، بہت بہت مبارک ہو۔ جب نمبر ملا لیجئے، صحیح ہے۔ نیکسٹ ہے 225 نمبر 225 ہے کوئی؟ آئیے تشریف لائیے۔ ہاں مومنین کے درمیان معلوم تو ہوگی کس کو ملا ہے بھائی؟ یار 225 نمبر، خدا آپ کو عید زہرا کی دلی مبارک پہ بات پیش کرتے ہیں، تمام مومنین کو دلی مبارک بات پیش کی جاتی ہے انجمن پنجتنی کی جانب سے آپ کے لیے ہدیہ۔ نیکسٹ نہیں 173 173 173 173 کون ہے؟ آئیے تشریف لائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 171 171 آ جائیے تشریف لائیے۔ ایک ان کا ہے، کس کا ہے 171؟ دو لوگ آ رہے ہیں۔ نہیں آپ کا صحیح ہے، آپ دے دیے جی۔ ہاں انہی کا تھا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ 185 65 86 نہیں 65 ہے 65 165 165 چلے 165 1 2 اور تینوں پر بے شمار کینسل۔ ہاں لیے 259 259 اللہم صلی اللہ محمد۔ بیٹا تبرک لے لیا۔
259 آپ یاد کریں یہ سب سائڈ میں تھے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد لیجئے بسم اللہ ادھر سے لے لیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد 230 ایک 230 ہیں 230 ہیں آگئے اللہم نہیں یہ آپ آگئے انجمن پنجتنی کی جانب سے تمام مومنین کی خدمت میں عید زہرا سلام اللہ علیہ کی تہنیت پیش کی جاتی ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد 139 ہاں مولانا ترابی صاحب سے گزارش ہے کہ آ جائیں اور جعفر صاحب تھک گئے اور تھوڑا سا دیکھیں کیسے تاکہ اور لوگ بھی شریک ہو جائیں نکالنے میں 139 ترابی صاحب آ جائیے 139 نہیں وہ تو نکالنے کے لیے آ گئے اچھا 139 ہے کسی کا 139 ارے آپ ہی کیا لے لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ ہو شہر میں ڈھونڈائی ہے یہ کہا جاتا ہے اس کے بعد آخری پرچی جو سلسلے کی نکالی ہے مولانا جعفر عباس صاحب نے اس کا ٹوکن نمبر ہے 209 ہے 209 1 209 2 ہیں ہاں ذرا بھی سب آگے دو نکلوا دیں ان سے دو کر کے تاکہ سب شریک بھی ہو جائیں 209 ان کو دیجیے اللہم صلی اللہ دے دیئے مولانا صاحب ایک نکالیے گا اپنی عطا کے 172 172 ترابی صاحب کے بعد آئیے تشریف لائیے آپ آئیے نکالیے تو 172 آ رہے ہیں بچہ آ رہا ہے نکالیے یہ نکالیے عزیز بھائی جس 124 124 نمبر اللہم آتے ہی آپ نے اپنے لوگوں کا خیال کیا ہاں آتے ہی دیکھیے انہوں نے اپنے گروپ کا خیال کیا دیئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یہ لیے نکالے کوئی بھی نکال دیں دو سو 252 جعفر صاحب تشریف لائیے آپ کو پرچی نہیں جعفر صاحب سے گزارش ہے 2 ٹوکن نکالیں آپ بھی جانشین پیارے جانی صاحب جناب جعفر صاحب سے گزارش ہے کہ 2 ٹوکن آپ بھی نکالیں اپنے دستے مبارک سے 252 اکبر بھائی کہاں ہیں یہ دیکھیے ارے نہیں دے دیے اکبر بھائی کو دے دیے انہی کا یہ پرچی لے لیجیے جعفر صاحب جانشین جناب پیارے دانی صاحب جن کا یہ روزہ آپ دیکھ رہے ہیں امام باڑہ ماشاءاللہ سے خدمت ان کے بزرگوں نے انجام دی ہے 285 285 آ گیا بچہ آ گیا 285 اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جعفر صاحب اور نکل آجائے نکالا 196 196 آئیے بیٹا آئیے آ جائیے پرچی یہاں نکال لے گا آئیے 196 اور کوئی بچے ہیں لیفٹ ہیں ابھی بہت برکت ہو گئی ہے 196 نکالیے جان صاحب نکالیے جان صاحب شان بھائی کے بعد ہاں سلمان صاحب بھائی کل تک رضی اللہ کہتے تھے آج لعنت اللہ کہہ رہے ہیں آپ کا تو حق پہلے بنتا ہے اور سلمان صاحب کے لیے انجمن پنجتنی کی جانب سے مخصوص تحفہ رہے گا وہ انشاءاللہ دیا جائے گا آپ کو
یہ سلمان صاحب ہیں, آپ ان کو پہچان لیجئے. کل تک یہ رضی اللہ کے نعرے لگاتے تھے, آج الحمدللہ باقاعدہ طور پر فتح پڑھنے کے بعد اللہ ان کی نگاہ میں ثابت ہے. اور یہ ماشاءاللہ MBA کے اسٹوڈنٹ ہے نا, اچھا NDA کوالیفائی کیا انہوں نے, اور ان کے فادر بھی پولیس میں الحمدللہ. 149 149 1 149 2 اور تینوں پر بے شمار 3 کینسل. بسم اللہ. آپ ارے ظفر بھائی کو بلا, ظفر بھائی آ جائیے, یا وہیں پرچی پہنچوا دیں واٹر پہنچوا دیں جی. ہلنے کے بعد وہ تو یہ اچھا کرتے ہیں. یہ 247 آئیے 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 آئیے, لاؤ بھیا جلدی آؤ. ہاں 247 نہیں ہے, 247 1. جعفر بھائی آپ کا ہے, دیکھیے آپ اچھا اپنی اوپر کے کر کے چلے گئے تھے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. دیکھیے جعفر صاحب ماشاءاللہ, مبارک کرے جعفر بھائی آپ کو ماشاءاللہ سے. اسی طرح سے آپ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. 296 296 ہیں, 296 1 296 2 296 3 اور تینوں پر بے شمار کرتے ہوئے کینسل. جان نقوی صاحب پیزا کیو, ان کے پیزے کی شاپ ہے بالکل کلاک ٹاور کے سامنے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے پیزے بھی یہاں سرو کریں گے. ہاں ہاں پیزا رہے گا سر. 238 کون؟ دیکھیں یہاں فیضان صاحب بھی آئے ماشاءاللہ. یہ بھی کل تک لعنت اللہ کہتے تھے, آج رضی اللہ نہیں, کل تک رضی اللہ کہتے تھے, آج لعنت اللہ کہہ رہے ہیں. آ جائیے فیضان میں آئیے. 238 آؤ. فیضان صاحب آپ تشریف لائیں. فیضان صاحب خدا ان سب کو سلامت رکھے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, ہم لوگ تو جینیٹک ہیں الحمدللہ, ہمارے بلڈ میں, لیکن یہ کوشش کر کے آئے ہیں, تو ان کی کوششوں کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. ہمارے تو بلڈ میں ہے, ہمارے تو شیر میں ہے کہ ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے برات کریں, لیکن یہ ان کا آنا کمال اس لیے کہ یہ وہ افراد ہیں جن کو امام علی علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار سے چھوڑا تھا, بخشا تھا, ہے نا. یہ وہ افراد ہیں. 151 151 151 151 1 151 2 اور 151 موجود ہیں بھائی, آواز لگا دی. آئیے باخر آئیے. کس کا ہے؟ نہیں ہے. 18 تاریخ کو شہزادی کلثوم میں محفل ہو, وہی قرآن نازی کا اعلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بھی کر دیتا ہے. نکالو. ہاں انشاءاللہ 18 ربیع الاول کو شب میں 8:30 بجے اسی مقام پر جشن شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا منعقد ہوگا. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں, اور جو انعامات جن کو رہ گئے انشاءاللہ اس محفل میں ضرور ملیں گے, کیونکہ انعاموں کی تعداد اور بڑھا دی جائے گی انشاءاللہ. اور اس میں جان صاحب کی طرف سے 5 انعام پیزا کیف کی جانب سے بھی رہیں گے. 151 نمبر اگر کسی کے پاس ہے تو آ جائیں, ورنہ یہ کینسل. 200 آ جائیے, تشریف لائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. کھڑے ہو, تمہارا آپ پہلے ہے. تبارہ شریف کی تلاوت کرتے ہو, ٹوکن نکالیے آپ. اور کوئی ہے؟ ہیں بہت ہیں ابھی. رضا لکھنوی صاحب بھی آ جائیں گے. نمبر بتائیے. 144 144 144 آ جاؤ, تمہارا ہے.
अच्छा आपका है, अच्छा। बहुत देर से मेहनत कर रहा था, बहुत देर से मेहनत। 144 बहुत अच्छे अदद हैं, बहुत अच्छे अदद आए हैं। मोहसिन साहब को बुलाओ, एक निकलवा। हाँ मोहसिन साहब आइए भाई, आप भी तो निकालें, नंबर बताइए। 138 138 नंबर 138 138 गालिबन मौजूद नहीं है। अच्छा घर का ही था भाई, ये तो घर का खोरा। और मोहसिन साहब से गुजारिश है कि आप भी निकाल दें। बिस्मिल्लाह। अब कह रहेगा उधर 4 मेरे पास भी हैं। नाहिद भाई तशरीफ लाइए। नाहिद भाई के बाद वालिद मोहतरम 145 44 के बाद 45 145 145 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाहिद भाई आइए। या अली, या अली, या अली। शानू कहाँ गए? अरे शानू बैठे थे, कहाँ गए? बड़ी खिदमत करते हैं ये मरीजों की। 228। हाँ 228 228। इधर आओ, एक पर्ची निकाले शानू, माशाल्लाह से ये बहुत सोशल सर्विसेज। इसका 4 और भी हैं मखसूस। इसके बाद पहले ये आ जाएं। 228 नंबर है कोई? आइए बेटा आगे आइए। 228 ले लीजिए। शानू आइए। नाहिद भाई के बाद शानू, आप निकाल दें पर्ची। क्या है नंबर? तो वो किसको दिया फिर? वो किसको दिया है? वो ये 228 है। तो आपने किसका लिया भैया? आपने 288 है। वो 88 है। 288 है। 28 है। 228 कोई बात नहीं, कोई बात हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। 184 हाँ 194 194 शानू से निकलवा। हाँ 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 अभी आप मखसूस निकालेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। 194 हाँ आइए आइए आइए, इनको दीजिए लाइव, जल्दी से देते हैं, जल्दी से देते हैं। ये ले लीजिए। बिस्मिल्लाह। क्या बचे हैं? आखिर हैं, शानू निकाल रहे हैं आखिर में। और इसका 4 और हैं, लेकिन वो हमारे पास है ना। हाँ हमारे पास है। नंबर बताइए। 269 आखिरी इनाम है ये। 269 उसके बाद 4 इनाम है। दानिश आ रहे हैं माशाल्लाह। ज़ाहिर है हुसैन अलैहिस्सलाम में पिछली बार 40 में थे, और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि इस बार 40 में थे। तो मेरे पास कुछ 40 से बचे हुए नोट है इराक के, ये 4 हैं। मैं 4 पर्चियाँ और निकालता हूँ, जिसकी किस्मत में होंगे वो लेते हैं भाई। 40 में थे, ये इराकी नोट है, और इंशाल्लाह ये 4 नोट बचे हैं। क़िबला ये आप हाँ तबर्रुक के तौर पर ले जाएं, क्योंकि ये इराक से होके आए हैं बहरहाल, और इस बरकत से इंशाल्लाह आप लोग खुद ज़ियारत पर जाएं। तो 4 पर्चियाँ और निकाल लें। पापा आइए। वालिद मोहतरम जनाब असगर किंतूरी साहब। हाँ हाँ दो ये 1000 के नोट के लिए है। हाँ देख लीजिए, असली है। हाँ क्या नंबर है? 1000 इराकी नोट के लिए 236 नंबर। बैठ जाएं, क्या मसला है? बैठ जाएं। पीछे लोग ऑनलाइन देख रहे, छुपा जा रहा है सब। 236 नंबर खड़े होने। इसके बाद जो तबर्रुक है वो और अच्छा है इंशाल्लाह, बैठने में फायदा रहेगा। इसके बाद जो अहम तबर्रुक है ये 236 नंबर। कितना नंबर है? 236 1000 रुपए के लिए दिए पापा, उनको दीजिए। हाँ दिए उनको। 236 ही है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा। और फिर 1000 इराकी नोट के लिए फिर है, निकालिए और रखिएगा इसको। इंशाल्लाह इराक में खर्चा कीजिएगा ज़ियारत पर जब जाइएगा। हाँ 122 इराक। अब ये बहुत छोटे हल्के नोट हैं, 250 के हैं। हाँ 250 के 2 नोट और हैं मेरे पास। ये भी 2 टोकन निकाल के आपके हवाले की जाएंगी। दोनों रख लीजिए। एक हाँ उनका हो गया वो। एक नोट, एक पर्ची और निकाल, 2 पर्ची निकलेंगी। एक आप निकालिए, एक आप निकालिए, दोनों के साथ बुला लें। हाँ हो गया। 146 146 आ गए। देखिए और ज़ियारत पे जाइएगा इंशाल्लाह। बॉम्बे जाइए। शुजात भाई बॉम्बे, महाराष्ट्र, आमची मुंबई।
اور یہ آخری آپ ہی بولیں لے کر کمروں سے، یہ ایک لاسٹ ہے اور یہ آخری ہے. اس کے بعد اہم تحفہ ہے جو آپ سب کو دی ملے گا. 304 یہ کسی کا ہے تو، اور انشاءاللہ 18 ربیع الاول کو آ جائیں. میسم بھائی استقبال ہے انشاءاللہ 18 ربیع الاول کو شب میں 8:30 بجے حسینیہ امام باڑہ پنجتنی میں جشن شہادتی ام کلثوم سلام اللہ علیہا منعقد ہوگا. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں، اور تمام مومنین کو ایک بار پھر انجمن پنجتنی کے تمام اراکین کی جانب سے مولانا جعفر عباس صاحب کی جانب سے تہنیت پیش کی جاتی ہے. اور خدا اس جشن کے صدقے میں آپ سب کو سلامت رکھے، اور جلد سے جلد آپ سبھی کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.